آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم سب گزرتے ہیں ڈیلی لائف میں، اپنی روزانہ کی لائف میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں یا ہماری جس طرح کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، ہم ایک ایسے سماج کا حصہ ہیں جہاں ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں ان پر توبہ کرنے، ان کی طرف سے استغفار کرنے، ان سے معافیاں مانگنے یا اس سے نفرت کرنے کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس طرح لیا جاتا ہے ہمارے ہر اس پہلو کو جو معاشرے یا سماج کی نظر میں غلط ہے یا منفی ہے، ہمیں اس سے دور بھاگنے کا درس دیا جاتا ہے کہ ہم جتنا دور بھاگ سکے ان سے بھاگیں اور گڑ گڑا کے معافیاں مانگیں اپنی کو۔ لیکن انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ ہمیں آج جو بھی معاملات ہیں، جو گزشتہ معاملات تھے یا جیسے ہماری اپ برنگنگ ہوئی، ان سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا تو ہمیں ان کا جواب ہمیشہ سے نفی میں ملے گا۔ اور ایسا ہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ ہم جتنی مرضی کسی کو معافیاں یا منگوا لیں یا توبہ کروا لیں۔ کبھی انسان کا جب وجود ہی اس کا جو ہے غلطیوں کے لیے بنا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غلطیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ان پہ کیوں شرمندہ ہوں۔ ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہے، کوئی ایسی کام کوئی بڑے سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ انسان ہے، غلطی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، جتنے بھی بڑے سے بڑی ایجادات ہیں، جتنی بھی انوینشن ہیں، وہ بنیادی طور پہ ایسے ہی ہیں۔ اگر ان کو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچیں تو وہ ایسے ہی تھی کہ انسانی ذہن کی تخلیق ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی۔ کوئی نہ کوئی غلطی تھی، کسی طرف نکل گئی، دوسری چیز ایجاد کر گئی۔ جتنے بھی معاملات آپ دیکھیں گے کہ نئی سے نئی انوینشن ہوتی رہی، نئی سے نئے نظریات آتے رہے، وہ پچھلے نظریات کی نفی کرتے ہوئے آئے نا۔ اگر وہ انہی پہ چلتے آتے تو آج ہم تمام ایجادات سے محروم ہوتے، تمام نظریات سے، تمام علوم سے محروم ہوتے۔ یہ تمام چیزیں پچھلی کا انحراف کر کے ہی آئی ہیں، وجود میں آئی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بڑا نیچرل وے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا یہ حق لینے کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ یہ ہمارا غلطی کرنا ہمارا حق ہے اور ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ اس کے اوپر کسی طرح کا جو نظریات کا جو بارش کی جاتی ہے کہ جس طرح ان کو اس پیمانے پہ پرکھا جائے، کسی انسان کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی غلطی کا جو ہے سہارا لیا جائے، اس کی کسی کمزوری کا، اس کی کسی کوتاہی کا، اس کے کسی جو بھی اس کا ماضی کسی کی نظر میں ہو کہ فلاں نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا، ہم اس کا سہارا لے کے اس کو ڈیگریڈ کریں۔ یہ چیزیں، یہ جو معاملات ہیں، ان سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بلیک میلنگ کے لیے کسی کو کرنا ایموشنلی، یا کسی کا جو مورل ڈاؤن کرنا یا اس کو نیچے لے کے آنا نفسیاتی سطح پہ، یہ ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہمارے جسم میں ہماری جتنی ہماری نفسیات ہے، ہمارے ذہن ہے، ہماری جنس ہے، اس تمام میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کمزوریاں، کوتاہیاں، کمی بیشی موجود ہے۔ تو پھر باقی جگہوں پہ کیوں نہیں؟ زندگی کے تمام تر معاملات میں ہم لوگ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ایک بھی کوئی انسان، کوئی ایک بھی جاندار کبھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم پرفیکٹ ہیں، یعنی پرفیکشن کے لیے بنے ہی نہیں، تو ہم پھر کیوں ان چیزوں کے اوپر شرمندگی محسوس کریں؟ ان چیزوں پہ شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے ہمیں ان چیزوں کو صدق کے دل سے اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنی ہر غلطی اور کوتاہی کو اپنائیے، اس لیے کہ اس سے ہم نے سبق سیکھا ہے، اس سے سیکھ کر آگے بڑھیے تاکہ دوبارہ مت یہ چیز ہو۔ جب آپ ہمیں اپنا کے اس چیز کو، اس چیپٹر کو سوچتے سمجھتے ہوئے اس سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو نفسیاتی سطح پہ نیچے محسوس نہیں کریں گے، ہم شرمندگی محسوس نہیں کریں گے، ہم اس سے اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں لے جائیں گے، بلکہ اس کے اوپر قدم رکھ کے ہماری سطح بلند ہوگی کہ ہم نے وہ سیکھا ہے۔ سیکھ کے جس طرح ایک سٹیپ ہوتا ہے، ہم نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں۔ اس کو اپنے آپ کو آگے لے جانا سیکھیے ان چیزوں سے، نہ کہ ان چیزوں پہ کھڑے ہو کر ماتم کرنا، اپنے آپ کو بلیک میل ہونے دینا یا اپنے آپ کو ان چیزوں کو
پہ پریشان ہونا، معافیاں مانگنا، ان چیزوں سے توبہ کرنا، یہ درس جو ہے یہ ایک حد تک، اس حد تک یہ چیزیں چلتی ہیں جہاں پہ انسان کے شعور نے جو ہے ابھی پر نہ مارے ہوں۔ یہ تمام چیزیں اس وقت تک کام کرتی رہیں جب انسان کے اوپر وہ ادوار تھے جو پتھر کے تھے، یا جب انسان غاروں میں تھا۔ آج انسان کے شعور کا لیول الگ ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی سطح بھی بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل کر سوچیں، اپنا حق لینا جانیے، اپنے حق کے اوپر کھڑے ہونا جانیے، اور ان چیزوں پر اپنی کسی بھی چیز پہ، جس طرح ہم زندگی میں اگر ہم پرائمری میں تھے، یا ہمارا جو پہلا دور تھا تعلیمی، جے کے کا، ایس کے کا، جس کو ہم پرائمری اسکول کہتے ہیں، وہاں سے ہم مڈل میں آتے ہیں، مڈل سے ہائی میں آتے ہیں، ہائی سے ہم یونیورسٹی لیول آتا ہے، پھر پی ایچ ڈی، اس کے بعد بھی تعلیم کا سلسلہ تو پوری زندگی جاری رہتا ہے۔ ہماری تعلیم ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سرٹیفکیشن۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمارے تمام جو لیسن، چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے، کوئی زندگی کی کوئی بھی ایسی راہ جس میں ہم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو ہمارے لیے غلط تھا، جس کے نتائج غلط نکلے، یا جس نے ہمارے جو ہے ایسی طرف لے گیا جس نے ہمیں منفی طور پہ ایک ایسا لیسن دیا جو جس پہ ہماری زندگی کا ایک بڑا تلخ تجربہ جو ہے جڑا ہوا ہے، یہ ہمیں شرمندگی نہیں بلکہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ اور زیادہ تلخ تجربہ جتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی جو آپ کا جو گراؤنڈ ہے وہ سالڈ بنتا ہے۔ زندگی میں انسان نے آج تک تھیوری سے یا پریکٹیکل سے یا زندگی میں مشاہدے سے کبھی کوئی اتنا پرفیکٹ رزلٹ یا تجربہ یا ایسا سبق نہیں سیکھا جتنا اپنے اون تلخ تجربات سے سیکھا ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اپنانا چاہیے، اور ہمیں اس کو سمجھتے ہوئے کہ زندگی کا کوئی بھی تجربہ ہے، تلخ تجربات ہمیشہ ہماری انہی کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، جن میں ہم نے کسی لمحے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جو ہمیں دوسری سمت لے گیا، جس پہ ہمارا پہلے نہیں تھے ہم۔ تو پھر ہم کیوں ان چیزوں سے ڈریں؟ کوئی بھی ایسا تلخ تجربہ جب ایک ایموشنلی سطح پہ تلخ ہوتا ہے، آپ کو نفسیاتی سطح پہ تلخ ہوتا ہے، آپ کو بہت سے جو ہے اس کے آؤٹ کم جو ہے ایسے دے جاتا ہے جس میں آپ کو ایکسپیکٹڈ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے، آپ کی ایکسپیکٹیشن ان سے الگ ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جہاں پہ ایک منفی آؤٹ کم لے کے آتی ہیں، وہاں پہ نفسیاتی سطح پہ ان کے بہت پازیٹیو جو ہے نتائج بھی ہوتے ہیں، کہ یہ آپ کو اوور آل ایک ایسا سالڈ گراؤنڈ دے جاتے ہیں کہ جن پہ آپ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آپ کو ایک اس کے وہاں سے ہی ایک ایسا در کھلے گا آپ کے لیے جو آپ کو ایک ایسا نتیجہ دے کے جائے گا جہاں سے آپ جب بھی زندگی میں آگے جائیں گے، آپ کبھی کسی لمحے اس سے ملتا جلتا کوئی تجربہ ہوگا، اس سے ملتے جلتے آپ کو مشاہدات ہوں گے، آپ فوراً آپ کا مائنڈ وہاں پہ کلک کرے گا کہ یہ تجربہ آپ کے ساتھ یہ تب ہوا تھا۔ آپ وہاں سے اویئر ہو کے آپ کا کوئی راستہ دوسرا اختیار کریں گے، یا پھر آپ اس سے سیکھتے ہوئے مزید بہت سی چیزیں ڈیولپ کریں گے۔ یہ پارٹ آف لائف ہے۔ جس طرح آپ کو زندگی کے اچھے تجربات ہوتے ہیں ویسے ہی برے، لیکن ہم بروں کو ہمیشہ سے ایسے بلیک میل کرتے ہیں ایموشنل سطح پہ کہ انسان کی نفسیات کے اوپر جو ہیں وہ بڑے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ پازیٹیو جو ہیں وہ آپ کو رائٹ اوے وہیں کامیابی دے دیتے ہیں، آپ کو وقتی خوشی دے دیتے ہیں، لیکن جو منفی ہیں تجربات، تلخ تجربات ہیں، وہ اس ٹائم آپ کو خوشی نہیں دیتے، لیکن آپ کی شخصیت کو گرو کرتے ہیں۔ یہ بھی کامیابی ہے کہ آپ کی شخصیت کو وہ ایک ایسا رخ دے کے جا رہے ہیں، ایسا تجربہ دے رہے ہیں، ایسی چیز دے رہے ہیں جو آپ کے لیے آپ کو وہاں سے نہیں مل رہی۔ یہ دونوں پٹریاں ہیں ریل کی، آپ کو ان دونوں کے سہارے چلنا ہے، اور ہمیں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی عادت ہونی چاہیے، اور ان کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں ان کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اپنی زندگی کے باقی تمام اسباق کی طرح ان کے اوپر فخر کرنا سیکھیے، ان کو اپنائیے، ان سے سیکھیے اور آگے بڑھیے کہ یہی زندگی ہے۔
हमें इन चीज़ों को ना सिर्फ अपने लेवल पे अपने लिए इन चीज़ों को आप देखेंगे कॉमन एक प्रैक्टिस है कि अगर आप इसको सिर्फ अपना नज़रिया बदल लीजिए इस चीज़ का, तो आप देखेंगे आपकी शख्सियत के अंदर ऑटोमेटिकली आपको बहुत सी तब्दीलियां महसूस होंगी नफ्सियाती सतह पे, कि ये चीज़ें आपको एक तरफ से डाउन करती हैं तो दूसरी तरफ से अप भी करती हैं। अगर आप इनको अनडू कर दें तो ऑटोमेटिकली आपको इसमें अपनी शख्सियत में बेहतरी महसूस होगी। आपको वो चीज़ें डिग्रेड नहीं कर सकेंगी इतनी आसानी से। जिस तरह आपको मुआशरे में जब आपको हर तरफ से कहा जाए कि आपने फलाँ कोताही की, उसकी तरफ से आपको ब्लैकमेल किया जाए, तो जब आपको पता है आपने किया है, आप उस पे फ़ख्र से खड़े हो सकेंगे कि ये आपने सीखा है। दैट्स योर राइट, आपका ये हक है कि आप गलती करें। मेरा ये हक है कि मैं गलती करूं। मैं परफेक्शन के लिए नहीं बनी और ना ही मुझे कोई ऐसा क्लेम करना चाहिए, ना ही मैं ऐसा कोई क्लेम रखती हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसान गलती करना मेरा हक है, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ये मेरी जिंदगी का एक अहम बुनियादी नुक्ता है। और मुझे इस चीज को समझते हुए इस पे स्टैंड लेने की जरूरत है, ना कि अपने आप को इन चीजों की वजह से इमोशनली और नफ्सियाती ब्लैकमेलिंग जो है उस पे जारी रहे हमारे मुआशरे की, हमारे इर्द गिर्द की, और मैं अपने आप को इतना नीचे ले जाऊं कि मैं उठ ना पाऊं। उम्मीद है कि आपको इस गुफ्तगू से जो बुनियादी नुक्ता है हमारी जिंदगियों का, हमारे मुआशरे का, उसमें कुछ क्लैरिटी महसूस हुई होगी या इसको कुछ समझने में आसानी होगी। अगर इस मौजू पे मजीद आप गुफ्तगू करना चाहते हैं या कोई सवाल रखते हैं तो आप मेरे लिंक के नीचे सवाल कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, बात कीजिए। क्योंकि बातें करना मौज़ूआत पे, इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना, इन मौज़ूआत को समझना और हर चीज़ को खोल-खोल के बयान करना और समझने की कोशिश करना ही हमारी ज़िंदगियों को सुलझाता है। हमें नफ्सियाती तौर पे बहुत सी उलझनों से अलग करता है और बहुत से मामलात में ये गिरहें जो हैं, हमारी नफ्सियाती गिरहें हमारी हमारी जो है जिस्मानी मसाइल की को लीड करती हैं, तो हमें इन चीज़ों को समझ के सुलझाने में मदद करता है। एंड आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।